اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست دانا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، بلکہ دانائی کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر مکے کے کافروں کا ایک جو وہم تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر لات و حبل کو، بتوں کو جو اپنا خدا بنا لیا تھا، اپنا معبود بنا لیا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا کہ وہ جو عزیز و حکیم ہے، وہ جو عزت والا زبردست دانا جو ہے، تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ یہاں کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اصل میں ان کی ایک سوچ تھی کہ ہوا فلاں بت چلاتا ہے، پانی فلاں برساتا ہے، بچے فلاں دیتا ہے، رشتے فلاں جوڑتا ہے، اور یہ فلاں کام یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب غلط ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ رب محمد کا ہے، اللہ کا ہے، وحدہ لا شریک کا ہے، اور یہاں کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں میں ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ توحید کا ذکر ہے، بعض لوگ ان آیات کو سمجھ نہیں پاتے، ان آیات کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کبھی نہ سمجھی کی بنیاد پر یا کبھی فتنہ بپا کرنے کے لیے وہ آیتوں کا مفہوم توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، تو اب تم رسول اللہ کو مالک مانتے ہو، انبیاء کو مالک مانتے ہو، اولیاء کو مالک مانتے ہو، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو یہاں صرف کوئی مناظرہ مجادلہ یا کوئی بحث و مباحثہ مجھے لوگوں کے درمیان شروع نہیں کروانا، صرف سمجھدار لوگوں کے ذہن و دماغ سے ایک خلجان دور ہو جائے، اصلاح کی غرض سے، اصلاح کی نیت سے میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے بے شک سب اللہ کا ہے۔ اگر ہم رسول کو مالک مان لیں یا اولیاء کو مالک مان لیں، اگر ہم اس سے معاذ اللہ مشرک ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی شرک سے بچے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا گھر، میری بائک، میرا موبائل، میرا چشمہ، تو یہ جو میرا آپ کہہ رہے ہیں، میرا کارخانہ، میری سائزنگ، میری کتاب، میری دکان، یہ سب میرا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ میرا کہہ رہے ہیں تو بولو آپ دکان کے مالک ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو آپ نے میری دکان کہی۔ آپ مکان کے مالک ہیں کہ نہیں ہے؟ تبھی تو آپ نے میرا مکان کہا۔ آپ موبائل کے مالک ہیں کہ نہیں ہے؟ تبھی تو آپ نے میرا موبائل کہا۔ تو آپ مالک ہیں نا، تبھی تو آپ میرا کہتے ہو۔ تو پھر معاذ اللہ آپ بھی مشرک ہو گئے اس ضابطے کے تحت۔ رسول کو مالک ماننے سے اگر ہم مشرک ہو جاتے ہیں تو جو عوام ہیں ان کو بھی تو مالک مان رہے ہیں، تب بھی مشرک ہو جائیں گے۔ تو ایسے تو دنیا میں کوئی مومن اور موحد بچے گا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو آیت آئی ہے آپ اس کا صحیح مطلب نہیں بیان کر رہے ہو، آپ بیان کرنے میں کہیں نہ کہیں جب وہ ٹھوکر کھا رہے ہو۔ دیکھو یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ کو کسی نے مالک بنایا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن میں جو اپنے موبائل کا مالک بنا ہوں یہ اللہ کے بنانے سے بنا، یہ ہے۔ تو میں جب اپنے موبائل کا مالک، اپنی کتاب کا مالک اللہ کے بنانے سے بن سکتا ہوں، تو اگر مجھ جیسے گنہگار پاپی کو اللہ کسی چیز کا مالک اپنے کرم سے بنا دے تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا؟ اگر اللہ پوری کائنات اپنے حبیب کی ملکیت میں دے کے ان کو اس کا مالک بنا دے تو پھر کیسے شرک ہو سکتا ہے؟
بھئی اللہ کے بنائے سے وہ ہے نا، مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کونین ہے، تو یہ اللہ کے بنائے سے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ علم کے باب میں اس کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی جب زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا، تو بھئی اللہ کا ہے تو پھر فلیٹ بھی تو اللہ کا ہے، پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ فلیٹ اللہ کا ہے، آپ کو گھر کہنا چاہیے گھر اللہ کا ہے، موبائل اللہ کا ہے۔ لوگ چار جوتے ماریں گے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، موبائل اللہ کا ہے۔ بولو بھئی ہے کہ نہیں اللہ کا؟ لیکن کوئی بولتا ہے کہ موبائل اللہ کا ہے؟ اگر کوئی یہ اٹھا کر کے بولے کہ معاذ اللہ یہ موبائل اللہ کا ہے، لوگ چار جوتے نہ ماریں گے؟ بولیے بھائی، آپ لوگ کہیں گے نا کیسی بات کر رہا ہے تو، حالانکہ ہے تو اللہ ہی کا، لیکن اللہ نے جس کو مالک بنایا ہے تو بات عرف کے مطابق کی جاتی ہے، لوگوں کی عقلوں کے مطابق کی جاتی ہے، لوگوں کے فہم کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی تشریحات نہ کریں جس سے قوم کے درمیان جو ہے وہ اختلاف اور انتشار پیدا ہو۔ ابھی توحید کا باب چونکہ چل رہا ہے تو ہم آگے اس کی اور مزید تشریح کریں گے۔